اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن کریم ترجمہ معنی تفسیر اللغة الاردیہ، یہ ہے جی شفاعت قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس، اردو کے ساتھ ترجمہ ہوا ہے اس کا، اور اس کے ساتھ نیچے تھوڑا سا تفسیر بھی شارٹ کٹ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے جی خادم حرمین شریفین بن عبدالعزیز السعود حفظ اللہ کی کتاب اللہ۔ اچھا، اس کا ترجمہ کس نے کیا ہے؟ نیچے آ جائیے۔ یہ ترجمہ مولانا محمد جونگڑی کی قلم سے ہیں اور تفسیری حواشی مولانا صلاح الدین یوسف کی تحریر کردہ ہیں۔ مجمع کی جانب سے نظر ثانی کا کام ڈاکٹر وسیع اللہ محمد بن عباس اور ڈاکٹر اختر جمال الدین لقمان نے انجام دیا ہے۔ اچھا، ہم آپ کو اس میں بتائیں گے کہ اہل حدیث حضرات جو ہے ان کے لیے سوچنے کا موقع ہے، سوچنے کی دعوت ہے کہ اس میں ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ لوگ جو بی بی ہوا ہے یا اماں ہوا ہے، اس کو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں دین میں، اس کو کون سا مقام عطا کرتے ہیں۔ تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو بتاتے ہیں کہ دنیا میں پہلا شخص تھا، اور اس کی زوجہ وہ اماں ہوا بتاتے ہیں اس کا آپس میں کیا رشتہ تھا، آیا وہ میاں بیوی تھے یا باپ اور بیٹی۔ تو یہ ڈکے چھپے الفاظ میں ان لوگوں کا ماننا یہ ہے، یہ اہل حدیث والوں کا، کہ وہ پہلے باپ اور بیٹی تھے، یعنی اماں ہوا جو ہم اس کو اماں کہتے ہیں وہ اس کی پہلی بیٹی تھی، لیکن بعد میں اس سے اپنی بیٹی سے ہی نکاح کر لیا۔ تو نعوذ باللہ یہ بہت بڑا بلنڈر ہے کہ اپنی بیٹی سے نکاح کرنا۔ ہماری شریعت قرآن میں تو یہ حرام ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز پہلے ہے حلال تھا اور اب اللہ نے ہم پر حرام کر دیا ہے۔ جو شروع سے جو چیزیں حرام ہیں وہ اب بھی حرام ہیں سارے پیغمبر و نبیوں کے دین میں، اور ہمارے دین میں بھی وہی حرام ہے۔ تو اپنی بیٹی سے نکاح کرنا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہو سکتا، نہ یہ مسئلہ یہ لوگ ممبر پر جا کر یعنی سر عام بیان کر سکتے ہیں۔ تو لیکن زیادہ تر یہ چھوٹے موٹے مولویوں اور جو اپنے آپ کو مفتی وغیرہ کہتے ہیں، ان لوگوں کا اس طرف میں دھیان بھی نہیں ہوگا۔ آپ کسی بھی مفتی کے پاس چلے جاؤ، اس کو پوچھو کہ بی بی ہوا جو تھی اس کا اور آدم کا آپس میں کیا رشتہ تھا، تو وہ ایک دم جواب دے دے گا کہ یعنی وہ اس کی بیوی تھی۔ تو وہ کبھی یہ نہیں بتائے گا کہ وہ پہلے اس کی بیٹی تھی اور بعد میں اس نے اپنی بیٹی پر ہی نکاح کر لیا۔ اس کے بعد وہ حابیل اور قابیل کا قصہ بھی بتاتے ہیں کہ یعنی وہ آپس میں انہوں نے بھائی اور بہن نے شادیاں کی۔ تو یہ ایک بہت یعنی غلط بات ہے، لیکن چونکہ ہمارے سامنے قرآن کی صحیح جو ہے معنی نہیں آئی کہ آیا دنیا کا سلسلہ، انسانوں کا سلسلہ کیسا شروع ہوا، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ تو یہی سی کہانیاں ان لوگوں سے ہم سنتا رہے، تو ہم نے بھی بس ان کے پر کبھی تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی، اور بس ان کے ہمیں ہاں ملاتا رہ گیا۔ تو ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس قرآن شریف میں کہاں پر یہ لکھا ہے کہ وہ اماں ہوا جو ہے اس کی بیٹی تھی یا بیوی۔ یہ ہم بتاتے ہیں، اس کے جاتے ہیں ہم اس کو صفحہ نمبر، یہ ہم آ گئے ہیں جی، ہم نے اس میں نشانی رکھی ہوئی تھی، تو جی یہ ہے اس کا صفحہ نمبر 1376۔ اس کے نیچے یہ قرآن کا ادھر یہاں ترجمہ ہوا ہے، اور نیچے اس کی یہاں پر چھوٹا سا ابن کثیر کا تفسیر لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے یہاں پر انہوں نے باپوں کے اعتبار سے بھی انسانوں کی 4 قسمیں ہیں۔ یہ پھر آپ یہ قرآن شریف آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر کہیں اگر آپ کے پاس ہو تو پھر آرام سے پڑھ لیجئے۔
باپوں کے اعتبار سے بھی انسانوں کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ان کا باپ ہے نہ ماں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اس کا باپ بھی نہیں ہے اور ماں بھی نہیں ہے۔ یہ ایک قسم ہو گیا۔ ابھی دوسرا قسم شروع ہو رہا ہے۔ دوسرا قسم یہی پوائنٹ میں آپ لوگ کو ہائی لائٹ کرنے والا تھا کہ حضرت حوا کو آدم علیہ السلام سے یعنی مرد سے پیدا کیا۔ مرد سے پیدا کیا یعنی ان کی ماں نہیں ہے۔ یہ ایک قسم ہو گیا کہ حوا کو آدم علیہ السلام یعنی مرد سے پیدا کیا، ان کی ماں نہیں ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر اس کی ماں نہیں ہے تو باپ ہے۔ ابھی باپ کون ہے؟ بچہ کیا کون؟ ابھی صرف اماں اور آدم ان کے بقول دنیا میں آئے ہوئے ہیں۔ تو ایک عورت ہے بی بی حوا نام کی، یہ بتاتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے کہ اس کی ماں نہیں ہے، صرف یعنی ماں نہیں ہے، مطلب کہ اس کا باپ ہے۔ ابھی باپ کون ہے؟ باپ آدم علیہ السلام ہو گئے۔ تو جب باپ آدم علیہ السلام ہو گئے تو بی بی حوا جو ہے، حضرت حوا، وہ ان کی بیٹی ہو گئی۔ تو نعوذ باللہ اس نے اپنی بیٹی پر ہی نکاح کر لیا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بعد جو اس کے بیٹے آ رہے، ایک قبیل بتاتا ہے، ایک حبیل بتاتا ہے، تو انہوں نے بھی یعنی اپنی بہنوں سے شادی کی اور اس طرح یہ سارا سلسلہ آیا۔ یعنی ایک چیز شروع سے ہی قانون کی خلاف ورزی ہو گئی کہ ہمارے دادا پر دادا نے اپنی بیٹی سے نکاح کیا، اور اس کے بعد ابھی وہ کہہ رہے کہ اپنی بیٹی سے نکاح حرام ہے۔ ابھی کسی کو کہو تو اس کو بہت برا لگتا ہے، سب کو برا لگتا ہے، ہمیں بھی برا لگتا ہے۔ یعنی یہ غلط کام ہے۔ یہ ہم کو قرآن نے بتایا ہے کہ اپنی بیٹی بہن جو حرام ہے وہ بتایا ہے۔ تو ایک پیغمبر جو بتا رہا ہے، آپ اس نے اپنی بیٹی سے کیسے نکاح کیا؟ تو یہ ان لوگوں کا غلط جو قصے کہانیوں کا جو سٹوری ہے وہ یہاں انہوں نے پیسٹ کیا ہوا ہے۔ ابھی اصل قرآن کا جو ہے، قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ کیا ہوا ہے، وہ ہم انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں کبھی بتائیں گے۔ اور اس کے لیے ہم آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں ایک ویڈیو کا لنک بھی دیتے ہیں۔ ہم یعنی ڈاکٹر اسرار جو ہے، ان کے باقی چیزوں سے ہم بہت اختلاف رکھتے ہیں، لیکن اس بارے میں ہم تھوڑا سا وہ انہوں نے اشارہ کنایہ میں بتایا ہے کہ حضرت آدم جو ہے وہ پہلا ایک آدمی نہیں تھا، بلکہ اللہ نے پہلے بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا، اور ان میں ایک آدمی جو تھا، ایک آدم نام ہوگا اس کا، یا بس ایسے ہی بنی آدم کی جیسے انسان ہے، اللہ نے اس پہ رکھا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو پکارا ہے، اس کو چوز لیا، اور اس کے بعد یعنی اس کو پیغمبری ملی۔ لیکن ایک آدمی پہلے پیدا نہیں ہوا، بہت سارے لوگ۔ یہی بات ڈاکٹر اسرار نے مبشر لقمان کے ساتھ انٹرویو میں کہی ہے، اس کا ڈسکرپشن ہم آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دیں گے، تو آپ وہ بھی تھوڑا ملاحظہ کیجئے۔ پہلے شروع کے 3-4 منٹ میں وہ بات شروع ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگے تو ہماری ویڈیو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ شکریہ۔